نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم سامعین کرام، آج کل دو سوال کافی زیادہ پوچھے جا رہے ہیں. اول یہ کہ نئے سال کی مبارکباد دینا کیسا ہے. دوم یہ کہ ماہ محرم الحرام میں نکاح یا اور کوئی خوشی کے کام انجام دینے کا حکم کیا ہے. سال کے آغاز کے موقع پر مبارکباد دینے کا شریعت میں ثبوت نہیں، البتہ عبادت یا ضروری سمجھے بغیر اگر کوئی مبارکباد دے اور خیر و برکت کی دعا کرے تو حرج نہیں. البتہ نئے اسلامی سال کے شروع میں درج ذیل دعا پڑھنا بعض روایات سے ثابت ہے، لہذا ہر مہینہ کا چاند دیکھ کر اور قمری سال کے آغاز میں یہ دعا پڑھنا چاہیے. اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامة والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان. اے اللہ، اس چاند کو ہمارے اوپر امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ اور رحمان کی رضامندی اور شیطان کے بچاؤ کے ساتھ داخل فرما. دوسری بات کہ ماہ محرم الحرام کے مہینے میں شادی وغیرہ کرنے کا کیا حکم ہے. تو یہ بات ذہن میں رہے کہ اسلامی سال کے پہلے مہینے محرم الحرام کو سال کے 12 مہینوں میں خاص طرح کا امتیاز حاصل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف فرمان کے مطابق اس ماہ مبارک میں کیے جانے والے اعمال کا اجر بنسبت دیگر ایام یا مہینوں کے زیادہ ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں روزہ رکھنے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد افضل ترین روزے اللہ تعالیٰ کے یہاں محرم الحرام کے روزے ہیں. علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں فضیلت محض روزہ رکھنے کی ہی نہیں بلکہ اس ماہ کا ہر نیک عمل بنسبت دوسرے مہینوں کے بہت بڑھا ہوا ہے. چنانچہ اعمال میں سے ایک بڑا اور اہم عمل نکاح کا بھی ہے. معاشرے میں ماہ محرم الحرام سے متعلق کچھ ایسا تصور اور رجحان عام ہو چکا ہے کہ اس مہینے میں نکاح نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ شریعت کا مزاج اور احکام اس کی صریح نفی کرتے ہیں. اس ماہ میں نکاح سے منع کرنے کی بنیاد کیا ہے؟ چنانچہ تتبع سے عقلاً اس کی بنیاد اس مہینے کا منحوس ہونا ہو سکتی ہے یا غم والا مہینہ ہونا، جس کی بنا پر سوگ کو لازم سمجھا جاتا ہے اور سوگ والے دنوں یا مہینوں میں شادی کو ناجائز سمجھا جاتا ہے. اس مہینے میں شادی سے روکنے والے اگر اس بنیاد پر شادی سے روکتے ہیں کہ یہ غم اور سوگ کا مہینہ ہے، لہذا اس مہینے میں خوشی نہیں منانی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس مہینے میں نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان کے چھوٹوں اور بڑوں کو ظالمانہ طور پر نہایت بے دردی سے شہید کر دیا گیا تھا. ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کے لیے غم منانا، سوگ کرنا اور ہر خوشی والے کام سے گریز کرنا ضروری ہے. تو یہ احکامات دینیہ سے ناواقفیت کی علامت ہے، اس لیے کہ شہادت جیسی نعمت بے بہا کسی بھی طور پر غم کی چیز نہیں ہے، یہ تو سعادت کی چیز ہے. یہاں سوچنا تو یہ ہے کہ ہمیں اس بارے میں شریعت کی طرف سے کیا رہنمائی ملتی ہے. تعلیمات نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ سبق ملتا ہے کہ شہادت کا حصول تو بے انتہا سعادت کی بات ہے. نیز اس بات کو بھی دیکھا جائے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی تو کئی عظیم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب شخصیات کو شہادت ملی، لیکن کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی شہادت کے دن کو بطور یادگار کے منایا؟ نہیں، بالکل نہیں. تو پھر کیا ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ غم محسوس کرنے والے ہیں؟ خدا را ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور اس قسم کی گمراہ کن رسومات سے بچنے کی مکمل کوشش کریں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین.